اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ قدر اور اخفا کا قانون۔ سب سے پہلے آپ اخفا کو سمجھ لیجئے۔ اخفا کہاں پر ہوتا ہے؟ نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو۔ نون ساکن وہ جس پر جزم لگا ہوا ہوتا ہے، اور تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ ان کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپانا ہوتا ہے۔ اس کی عملی مشق سورہ مبارکہ کے اندر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہاں پر انزلناہ میں نون آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے جس پر جزم دلالت کر رہی ہے، اور اس سے آگے آنے والا حرف ہے زا۔ زا ان 15 حروف میں شامل ہے، تو ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے۔ اخفا کی آواز ناک میں اس طرح جائے گی جس طرح ہم کنواں، بانس اس طرح کے لفظ بولتے ہیں تو آواز ناک میں جاتی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی آواز ناک میں جائے گی۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس آیت مبارکہ میں کہیں پر بھی اخفا نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہاں پر ایک جگہ پر نون ساکن تو ہے، لیکن اس کے بعد آگے آنے والا حرف ہے حمزہ، اور حمزہ ان 15 حروف میں شامل نہیں ہے بلکہ حمزہ حروف حلقی میں شامل ہے، اور یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار مطلب ظاہر کر کے پڑھیں گے اس طرح سے، من الف شہر۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو جگہ پر اخفا ہو رہا ہے۔ پہلے دیکھیں من کل، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد کاف آ رہا ہے، اور کاف ان 15 حروف میں سے ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے من کل، اور اس سے آگے ہے امر، تو رو کے نیچے تنوین لگی ہوئی ہے دو زیر کی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت مبارکہ میں دونوں کی مشق کروا دی، نون ساکن کی بھی اور تنوین کی۔ امر، تنوین کے بعد آگے آنے والا حرف ہے سین، اور سین ان 15 حروف میں شامل ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ میں کہیں پر اخفا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اخفا سمجھ میں آیا ہو۔